جب ہم کنزیومر رائٹس کی بات کرتے ہیں تو وہ ہمیں کہیں نظر نہیں آتے. ظاہر ہے ایک عام آدمی کی ہم بات کرتے ہیں کہ عام آدمی کو بجٹ سے کیا ملے گا, تو وہ اس سوال کا جواب شاید نہیں ملتا. اب ہمارے وزیر اطلاعات یہ کہتے ہیں کہ جب جی ڈی پی بڑھتا ہے تو اس کا مطلب یہ کہ قوت خرید بڑھ گئی ایک عام آدمی کی. ٹھیک ہے, ایک حد تک وہ بات صحیح ہے, لیکن جب مہنگائی میں کوئی کمی نہیں ہوتی, کہیں سے کوئی ریلیف نہیں ملتا, وہیں کھڑا ہوتا ہے سیلز ٹیکس, تو پھر ایک عام آدمی کے جو معاملات ہیں وہ کیسے ٹھیک ہو سکتے ہیں؟ دیکھیے, جب بھی بجٹ آتا ہے اس میں یہی ہوتا ہے کہ ہمیشہ سے ایک گورکھ دھندا وہ بتایا جاتا ہے کہ, اور اس میں کسی چیز میں کمی کر دی جاتی ہے, کسی چیز میں زیادہ دکھایا جاتا ہے. تو یہ ایک سلسلہ ہوتا ہے. اس کے بعد بجٹ آنے سے پہلے کئی منی بجٹ آ جاتے ہیں, اور بجٹ آنے کے بعد کئی منی بجٹ آتے ہیں. لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ جناب اس بجٹ میں ریلیف ملے گا. ہمیشہ یہ کہا جاتا ہے کہ بجٹ جب آئے گا تو اس کو صارفین کو ریلیف ملے گا, عوام کو ریلیف ملے گا, مگر وہ ریلیف کہیں نظر نہیں آتا, کیونکہ ہر چیز کی قیمت بڑھ رہی ہوتی ہے. اب یہ دیکھیے کہ کیا اس بجٹ میں جب یہ اناؤنس کیا جائے گا تو اس میں کیا کیا جائے گا, کیا وہی جس طرح پچھلی دفعہ ہوتا رہا. پہلے کبھی بجٹ آتا تھا تو آپ نے دیکھا کہ وہ بجٹ ہوتا تھا, اس کے بعد یہ ایسے منی بجٹ نہیں آتے تھے. کیا آپ نے دکھایا کچھ بجٹ میں, اور اس کے بعد میں جو ہے منی بجٹ بھی آتے رہے. بجلی کی قیمت میں اضافہ, پیٹرول کی قیمت میں اضافہ, یہ ساری چیزیں اگر آپ چلتے بعد میں بھی کرتے رہیں گے تو اس کے ساتھ ساتھ جو ہے پھر وہ ان کا امپیکٹ آتا ہے کہ مہنگائی کی شرح میں اضافہ ہو جاتا ہے. آپ ایک طرف یہ دکھا رہے ہیں کہ جی ڈی پی صحیح ہے, جی ڈی پی کیوں ہے, آپ کے جو آپ کا ڈپارٹمنٹ ہے وہ آپ کو یہ ساری چیزیں تصویر پیش کرتا ہے, مگر حقیقت میں جو صورتحال ہے, غربت کی لکیر سے نیچے زندگی گزارنے والوں کی شرح میں زیادہ اضافہ ہوا ہے. ان کی کوئی ذرائع آمدنی نہیں بڑھ گئے. حکومت تو بجٹ بناتی ہے, اپنے مختلف ٹیکسز ڈال دیتی ہے, ایک عام آدمی جو ہے وہ کہاں سے اپنے گھر کو چلائے, اپنی آمدنی کے ذرائع میں کیسے اضافہ کرے, یہ ایک سوال بڑا پیدا ہوتا ہے. آپ حکومت کا جب بھی کوئی بھی وفاقی حکومت ہے, صوبائی حکومتیں ہیں, اپنا بجٹ بناتے ہوئے ان کے مختلف ٹیکسز ڈالتی ہیں, سیل ٹیکس میں اضافہ. میں کہتا ہوں کہ آپ کو کوئی جو خوردنی شب ہے, جیسے ابھی عمران خان صاحب نے کہا ہے وزارت خزانہ سے کہ آپ بجٹ میں جو ہے وہ مہنگائی کو کم کرنے کے لیے اقدامات کریں, اور شوکت ترین صاحب نے بھی یہ کل ہمیں خوشخبری سنائی ہے کہ بجٹ میں جو ہے ہم نے آئی ایم ایف کی اس کو جو ڈکٹیشن تھی اس کو رد کر دیا. بڑا اچھی بات ہے, کیونکہ آئی ایم ایف کی ڈکٹیشن کو شاید جو اس سے لون لینے والے ہیں وہ رد نہیں کر سکتے. فی الحال تو آپ عوام کو دکھانے کے لیے, بجٹ کو منظور کرانے کے لیے سب کچھ کر سکتے ہیں, کیونکہ میری نظر میں آئی ایم ایف کا مخفف کیا ہے, آئی میں ملک کو تباہ کر دیں تو وہ اپنا جو سارا جو آپ کو پیسہ دیتی ہے وہ آپ کا جو ہے وہ آپ کا خون نچوڑ کے لوگوں کا وہ جو ہے آپ کو دینا پڑتا ہے. اسی طرح آج جب آپ یہاں پہ آتے ہیں, آپ نے دیکھا کہ آج جو اپوزیشن ہے حکومت کے اوپر جو بولتی ہے کہ جناب مہنگائی ہو گئی ہے, ان کے پاس ایک ہی صرف سوال ہوتا ہے کہ حکومت نے مہنگائی کر دی ہے اور حکومت جو ہے اس کو چلا جانا چاہیے مہنگائی کی وجہ سے. یہ بات حقیقت ہے کہ مہنگائی ہو گئی ہے, اور یہ اس کو کم کرنے کے لیے اگر اقدامات نہیں کیے گئے تو ایک عام آدمی جو کہ وہ افورڈ ہی نہیں کر سکتا, اور اس کو اقدامات کرنے چاہیے کہ آپ کو جو پرتعیش زندگی آپ کے تمام کابینہ کے ارکان, آپ کے تمام منسٹری, آپ کے ایم این ایز, ایم پی ایز جس طرح کی زندگی گزار رہے ہیں وہ ایک عام آدمی کو کیوں نہیں دیتے؟ آپ کے پاس 2.5-3 کروڑوں کی لینڈ کروزرز ہیں. یہ بالکل یہ ہے کہ ایک عام آدمی کے لیے کیا ہے. ہم کوکب اقبال صاحب بات بھی کریں گے کہ ایک کنزیومر کے لیے پچھلے ایک سال جو ہے اس کے رائٹس تو کہیں نظر نہیں آئے ہیں. جو قیمتیں حکومت مقرر کر رہی ہے وہ نہیں ہیں, تو یہ کیوں نہیں ہو رہا, اس میں کون معاملہ جو ہے ذمہ داری کس کی تھی اور کر کون رہا تھا. ہمارے ساتھ فیصل عزیز صاحب موجود ہے. فیصل صاحب, اس وقت جو بجٹ کے حوالے سے بات ہو رہی ہے, بہت ساری چیزوں میں ریلیف کی صورت بھی ہم ایک سال میں دیکھتے ہیں. تقریباً 5 سے 6 سیکٹرز ہیں جنہوں نے اپنی پروڈکشن بھی بہت کی, ایکسپورٹ میں بھی ان کا حصہ سب سے زیادہ گیا. کچھ سیکٹرز بہت نیچے رہے کہ وہاں معاملات بہتر نہیں ہوئے. لیکن ایک چیز پاکستان میں جو ڈائریکٹلی جن چیزوں کو کنٹرول کیا وہ ہے ڈالر کی قیمت. روشن ڈیجیٹل پاکستان اکاؤنٹ کے ذریعے جہاں $1 ارب جو ہیں وہ آیا ہے. بینکوں کو تو نہیں فائدہ, لیکن حکومت پاکستان, ریاست پاکستان کو اس کا فائدہ ضرور پہنچا. لیکن وہیں پر
ایک دم سے 3 مہینوں کے اندر اندر یہ چیز بتا دی گئی کہ جناب جی ڈی پی کی گروتھ میں بھی اضافہ ہو گیا ہے, صورتحال بھی ایک دم سے بہتر ہو گئی ہے, اور اب جو معاشی اشاریے دیے جا رہے ہیں, چاہے وہ ادارہ شماریات دے رہا ہے, چاہے وہ پھر اسی کی بنیاد پر حکومت بات کر رہی ہے, یہ بہت بہتر ہو گیا. لگ رہا ہے کہ سب کچھ ایسے ایک دم سے پلک جھپکتے ٹھیک ہو گیا. یہ واقعی ایسا لگ رہا ہے یا کوئی وزیر خزانہ کے آنے کے بعد پیپرز بھی بدل گئے ہیں؟ مدثر, بہت اہم پوائنٹس آپ نے اٹھائے ہیں. یہ جو بجٹ ہے, اس بجٹ میں ہم تنقید تو بہت کر سکتے ہیں. یہ پہلا بھرپور بجٹ ہے پی ٹی آئی کی گورنمنٹ کا. پچھلے 2 بجٹ بہت پریشر میں تھے. اس بجٹ کے اندر پازیٹیوٹی اگر ہم ڈھونڈیں, نئی صنعتوں کو ابھارنے کی بات کی. کل ہم نے شوکت ترین صاحب سے سنا کہ کچھ نئی چیزیں کی جا رہی ہیں. اسمبلنگ کی انڈسٹری پاکستان میں لگ گئی ہے, اس کو بڑھانے کی بات ہو رہی ہے. گاڑیوں کے حوالے سے بات ہوئی, موبائل انڈسٹری سے متعلق بات ہوئی, روزگار کے مواقع پیدا کرنے سے بات ہوئی, نئے ٹیکسز نہ لگانے کے حوالے سے بات ہوئی, بجلی کی قیمتیں نہ بڑھانے سے متعلق بات ہوئی. بہت ساری ایسی باتیں ہوئیں, اور آپ نے جس طرح سے کہا کہ کچھ ایسی اصلاحات اس حکومت نے کی جس کی وجہ سے پاکستان میں پیسہ آیا اور پاکستان میں انویسٹمنٹ کے راستے کھل رہے ہیں. کل انہوں نے اعتراف کیا کہ 10 سال سے سی پیک چل رہا ہے, سی پیک کے اندر انڈسٹریل زون بنے ہوئے, لیکن اس کو کنیکٹ نہیں کیا گیا سرمایہ کاروں سے. ہم سرمایہ کاروں سے کنیکٹ کرنے جا رہے ہیں. ہم انٹرنیشنلی جو سرمایہ کاری ہے اس کو بڑھانے جا رہے ہیں, لوکلی بڑھانے کے لیے جا رہے ہیں. شوکت ترین صاحب کی اسٹریٹجی ایگزیکیوشن والی اسٹریٹجی ہے, باتوں والی نہیں ہے. اس سے پہلے بھی جب وہ وزیر خزانہ رہے انہوں نے اصلاحات کی, بہت سارے اہم قومی اداروں کو پرائیویٹائز کیا, اس سے پاکستان کی معیشت کو فائدہ پہنچا, ادارے مضبوط ہوئے. تو انہوں نے آئیڈینٹیفائی بھی کیا کہ حکومت میں جو لوگ آ جاتے ہیں وہ نہیں چاہتے کہ وزارت ملنے کے بعد وہ اپنے اداروں کو پرائیویٹائز کرے. تو جو پرابلمز ہے پاکستانی اکانومی کو وہ آئیڈینٹیفائیڈ ہو گئے ہیں. اب یہاں پہ بڑی جو بات ہے, جو ٹاسک ہے, سب سے بڑا ٹاسک جس سے آپ کو کم ٹائم میں زیادہ پیسہ ملے گا, اور پیسہ بھی ڈالر کی صورت میں ملے گا, اور انڈسٹری ان لمیٹڈ ٹائم تک ایکسپینڈ ہو سکتی ہے, وہ ہے آئی ٹی انڈسٹری. ان کو بہت تفصیل سے انہوں نے اس کو ایکسپلین کیا. عمران خان صاحب کو یہ بہت اچھی طرح سمجھ ہے کہ آئی ٹی انڈسٹری کیا ہے, ڈیجیٹل پاکستان کیا ہے. ڈاکٹر عارف الوی کو بہت اچھی طرح پتہ ہے آئی ٹی انڈسٹری ہر طرح سے ایکسپینڈ ہو رہی ہے. پاکستان میں فری لانسنگ کے اندر بہت زیادہ کام ہو رہا ہے. اگر واقعی جو باتیں کی گئی ہیں اور اوپر سے لے کے نیچے تک سب کو پتہ ہے, اور پاکستان سافٹ ویئر ہاؤس ایسوسی ایشن پاشا کی سفارشات اس کے اندر شامل ہیں, اور واقعی ایسا انوائرمنٹ بنتا ہے جس سے انڈیا کے $1 بلین سے $100 بلین کی ایگزامپل دی گئی ہے. اگر ایسی چیزوں کی طرف ہم جا رہے ہیں, نئی انڈسٹری کریٹ کر رہے ہیں, تو صورتحال پاکستان میں بہت بہتر ہو سکتی ہے. اگر ایسا نہیں ہو رہا عملی طور پر اور خالی باتیں ہو رہی ہیں, تو پھر یہ کہ ہم وہی نمبروں کا گھورک دھندا والا معاملہ کر رہے ہیں. ایک اور بات جو بہت امپورٹنٹ ہے, زراعت کے شعبے کے اندر پیکیجز کی بات ہو رہی ہے, لونز کی بات ہو رہی ہے, اس کو ڈیجیٹل کرنے کی بات ہو رہی ہے, کولڈ اسٹوریج بنانے کی بات ہو رہی ہے, قرضے دینے کی بات ہو رہی ہے. یہ بہت زبردست چیزیں ہیں. سی پیک میں انویسٹمنٹ, زراعت کو مضبوط کرنا, آئی ٹی انڈسٹری کو مضبوط کرنا, پیسہ لگانا, کنسٹرکشن انڈسٹری کے اندر اور پیسہ لگانا, اس میں اور ریلیف دینا, ٹیکسز نہ لگانا, مہنگائی کو روکنے کے لیے بیچ میں ایک اسمبلنگ کریٹ کرنا جس کے اندر جو بیچ والا آرتی ہے جو پیسے مارتا ہے اس کو روکنا. یہ 5-6 سٹیپس لے کر آئیں گے نیچے, مہنگائی کو بھی اور لوگوں کے قوت جو خرید ہے اس میں اضافہ کر سکتے ہیں. اگر عمل کر دیا جائے تو